خدمت کی. وہ ابا کوئی تھے آئے ہوئے تھے مسافر, انہوں نے خدمت کی. ابا کہتے چلو ہو گئی نا خدمت, ٹھیک ہے آرام سے بیٹھ. ابا بھی خاندانی بھائی, ہم فری کی خدمت نہیں لیتے, کوئی بغیر لالچ کے ہماری خدمت کرے تو ہم اس کا معاوضہ دیتے ہیں, یہ ہماری پرمپرا ہے. خاندانی لوگ کیا کرتے ہیں, کسی سے مانگتے نہیں. اور دوسری طرف اگر خاندانی ہوگا تو بغیر مانگے دے گا. وہ کیا کرے گا, وہ بغیر مانگے دے گا. وہ بولے گا آپ نہیں مانگتے, یہ آپ کی عزت ہے, ہم بغیر مانگے دیتے ہیں, یہ ہماری عزت ہے. فجاءت, ہاں اللہ فرماتے ہیں لیجزیک اجر ما سقیت لنا. اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے, اب یہ نہیں کہا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے. بھائی اب اللہ کی طرف سے بغیر لالچ کے ایک چیز آ رہی ہے تو اب آپ اس کو قبول کریں. اللہ تعالیٰ مدد تو کرتا ہے مسافروں کی بھی, لیکن کوئی نہ کوئی اسباب تو بناتا ہے نا. یہ اب زیادہ ضرور سے زیادہ استغنا, یہ تکبر ہو جاتا کہ نہیں مجھے کوئی مدد نہیں چاہیے, میں کوئی پیسے ویسے نہیں لوں گا, بھائی بس جاؤ میں نے تو آپ کی فی سبیل اللہ خدمت کی ہے. بھائی آپ کا بھی تو کوئی انتظام, آپ کیا کھاؤ گے پھر اگلے ٹائم پہ, کہاں ٹھہرو گے آپ. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہا ہے چلتے ہیں. چلے گئے موسیٰ علیہ السلام. یہ کتنا بیلنس ہے یا نہیں آج ہمارے سوسائٹی میں, یہ بیلنس یا تو لالچی بن جاتے ہیں یا استغنا ایسا کہ تکبر فرعون بن جاتے ہیں. تو قال ان, ہاں فلما جاءہ, موسیٰ علیہ السلام جب آئے, وقص علیہ القصص, اور اپنا پورا واقعہ سنایا. انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو, کون ہو. خاندانی لوگ یہ بھی کرتے ہیں, کسی مسافر کو دیکھتے ہیں, اب تو سفر اتنا آسان ہو گیا نا, تو انہوں نے بتایا کہ ایسے 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 میرے ساتھ واقعات ہوئے. تو انہوں نے فرمایا خوف مت کرو, نجوت من القوم الظالمین, اللہ نے تمہیں ظالموں سے نجات دے دی ہے. تو قال انی, قالت احداہما یا ابت استرجع. وقت ہو گیا کافی, یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے, یا مکمل کر لیں 5 منٹ میں اس کو, مکمل کر لیں جلدی سے. قالت احداہما یا ابت استاجرہ, دونوں میں سے ایک کہنے لگی اے ابا اس کو آپ اجرت پہ ملازم رکھ لیں, کیونکہ گھر کے 20 کام ہوتے ہیں, گھر میں کوئی مرد ہے نہیں, ان کو آپ ملازم رکھ لیں. کیوں, ان خیر من استاجرت القوی الامین, جس کو بھی ملازمت کے لیے رکھا جائے ان میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے, ایک طاقتور ہو, دوسرا امانت دار ہو. افریقہ میں تھا تو وہاں ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جتنا خطرہ ہمیں یہاں ماسیوں سے ہے نا, اتنا چوروں سے. کہتے ہیں یہ جو ماسی ہے نا ہماری, گھر میں صفائی کے دوران اتنی چوریاں کرتی ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ واپسی پہ کم سے کم 2 ٹماٹر جیب سے نہ نکلے ہوں ان کے, جو ہاتھ میں آئے گا نا گھر سے لے جائیں گے. تو میں نے کہا پھر ملازمت میں رکھی بھی کیوں ہے؟ کہتے ہیں ہم کیلکولیشن کرتے ہیں کہ اتنی تنخواہ ہے اور اتنا غریبی میں یہ ٹماٹر آلو پیاز چوری کر کے لے کے جائے گی, تو چلو پھر بھی کیا ہے, ٹھیک ہے ہم برداشت کر رہے ہیں. ملازم کا ایماندار ہونا بہت ضروری, وہی کھا جاتا ہے, لاکر توڑ کے کھا جائے گا, کام کرے گا نہیں ٹائم پہ, تنخواہیں دبا کے لے رہا ہوگا. سیٹ صاحب آئیں گے تو ایسے بیٹھ جائے گا جیسے صبح سے یہی پسینے بہانا شروع کر دے گا, ویسے پڑا ہوا ہوگا دکان پہ. آپ دیکھ لو نا, ملازمین کو پالنا آسان تھوڑی ہے. تو اگر امانت دار نیک ملازم مل جائے تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور صرف نیک ہونا بھی کافی نہیں ہے, صحت مند بھی تو ہو. ایسا ملازم آپ نے رکھ لیا کہ اس کے علاج پہ ہی اتنا خرچہ آ رہا ہے, کبھی اس کی کمر میں درد ہے, کبھی گھٹنا خراب ہے, کبھی سر میں درد ہے, کبھی ناک میں درد ہے, کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. آدمی کہتا ہے بھائی جان چھوڑے یار. تو ان بچیوں میں سے ایک نے کیا کہا کہ ابا آپ ان کو ملازمت کے طور پہ رکھ لیں, کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور امانت دار. اب سوال پیدا ہوتا ہے ان بچیوں کو پتا کیسے چل گیا موسیٰ علیہ السلام نیک بھی ہیں اور طاقتور بھی. طاقت کا پتا ایسے چلا, حضرت موسیٰ نے جو ڈول نکالا ہے نا ایسی طاقت اور پاور کے ساتھ, وہ جو باقی لوگ نکالتے تھے نا, علماء کہتے ہیں وہ چی چی کی آوازیں آتی تھی, کھینچ رہے ہوتے تھے, بڑے بڑے ڈول تھے. موسیٰ علیہ السلام گئے ایسے ڈول نکالا انہوں نے اور لا کے ان کو پانی پلا دی. تو وہ تو دیکھ نہیں تھی نا اپنی آنکھوں سے, کہ بھائی یہ تو بہت طاقتور ہیں. اور دوسرا امانت کا اندازہ ایسے ہوا کہ اس پورے ٹائم میں کہیں کوئی غیر ضروری نامحرم لڑکیوں سے بات کرنا تو دور کی بات, نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھا. آج دیکھ لو خواتین بتاتی ہیں ہمارا ہاتھ بھی کھل جائے نا ذرا سا تو مرد ٹھرکی ہاتھ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ابے انٹرنیٹ پر کیا کچھ تمہیں نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھ لو یہاں سے کوئی انٹی گزرے نا, ہاتھ تھوڑا سا گورا چٹا ہو, تو ٹھرکیوں کو دیکھو گھر تک اس ہاتھ کو دیکھتے ہوئے نکل جائیں گے گھر تک. پوری نظریں نا ایک گلی سے شروع کرتے ہیں دوسری گلی تک. بھائی چھوڑو یار, کیوں اپنے آپ کو ٹینشن دے رہے ہو. اور برقے والیوں میں زیادہ یہ ہوتا ہے, باقی جو پوری نظر آ رہی ہے وہ تو دیکھ نہیں, برقے والی میں ہے کہ یار باقی تو نظر نہیں آ رہا, تو انگلیاں دیکھیں کیسی ہیں اس کی. تو یہ کیا خیانت ہے یار. کیوں, جب کوئی اپنے باڈی کو نہیں دکھانا چاہ رہی ہے, ویسے تو جو دکھانا چاہ رہی ہے اس کو بھی دیکھنا حرام ہے, لیکن جو چھپانا چاہ رہی ہے اس کو دیکھنا تو اور زیادہ بری حرکت ہے. تو ان بچیوں نے دیکھا کہ اس پورے سفر میں آنے جانے میں ایک بار بھی موسیٰ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے ہماری طرف نہیں دیکھا. ایسی خاندانی شرافت کہاں مارکیٹ میں. وہ تو مسٹنڈے, وہ جو پانی پلا رہے تھے اتنے بے شرم تھے, ان کو 2 بچیوں پہ ترس نہیں آ رہا کہ یار ہم پہلے ان کو
ہماری سوسائٹی میں برے سے برا آدمی بھی ہوگا، کسی انٹی کو خاتون کو دیکھے گا بولے گا بہن پہلے آپ، یہی کر لے گا نا، ترس آئے گا عورت پہ، سیٹ خالی کر دیتے ہیں، اور وہ مستنڈے پانی پلائے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ دو بچیاں دور کھڑی ہوئی ہیں، یار ان کو پہلے، یا تو ہوتا نا عورتیں بھی بہت زیادہ ہوتی تو ایک الگ بات تھی، تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ بہت نیک ہے، تو ایسا نیک آدمی اگر ملازمت پہ ہو زبردست. تو ان کے ابا نے کیا کہا؟ ان کے ابا نے سوچا داماد میں بھی یہی دو کوالٹی ہونی چاہیے. دیکھو باپ جو غیرت مند ہوتا ہے اسے ہر وقت اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتے کی تلاش. اچھے کا کیا مطلب؟ صحت مند ہو اور نیک ہو. باقی دیکھ رہے تھے جس مسئلہ بے روزگاری کا تھا تو وہ تو میرے پاس ہی روزگار مل جائے گا، ان کو روزگار کون دے دے گا؟ وہ تو میں دے دوں گا. اب آپ نا اپنے داماد کو روزگار دینا، روزگار بھی کھا جائے گا، بچی بھی کھا جائے گا آپ کی. یہ ہر ایک پہ اپلائی نہیں ہوتا یہ، لیکن اگر داماد اچھا ہے تو بھائی اس کو روزگار دلا دو. ہوتا نہیں ہے نا، وہ سسر کے روزگار کو کھا کے ہڑپ کر دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام، ان بچی کے والد نے فوراً کہا، ان کو تو فکر تھی نا بیٹی جوان ہو گئی ہے تو ہمیں اس کے لیے رشتہ بھی کرنا ہے، تو بھائی یہ صحت مند بھی ہے اور ماشاءاللہ روزگار کا ہم ابھی انتظام کر لیتے ہیں ان کے لیے. تو کیا کہا؟ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اے موسیٰ میں چاہتا ہوں میری ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کر دو. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کی نیت یہ تھی کہ ان دونوں میں جس سے آپ کہیں تو ان دونوں میں سے ایک سے آپ کا میں نکاح کر دوں. الا ان تأجرنی ثمانیہ حجج، بشرطے کہ آپ 10 سال میرے پاس بکریاں چرائیں، 8 سال میرے پاس بکریاں چرائیں. پہلے زمانے میں مہر یہ جائز تھا، یہ مہر جائز تھا. اب ہماری شریعت میں اللہ نے مال کو مہر قرار دیا، مال اب پیسہ ہونا ضروری ہے. تو اور وہ بیوی ہی کا حق ہے، اللہ نے اس شریعت میں بیوی کا حق ہے کہ وہ مہر بیوی کو دیا جائے گا. تو آپ 10 سال بکریاں چرائیں، 8 سال. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر 10 پورے کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں آتا کہ استخارے کا، پہلے میں جاتا ہوں، میں 4 مہینے استخارہ نکالوں گا اور پھر میں دیکھوں گا اگر نیلا آ رہا ہے تو کر لوں گا، پیلا آ رہا ہے تو نہیں کروں، ذائچہ نکالوں گا، دیکھوں گا پتھر ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہ سب جہالت کی باتیں. استخارہ جو سنت ہے وہ الگ چیز ہے، اس کا میں منکر ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو آج کل استخاروں کے نام پہ ڈرامے ہو رہے ہیں، یہ وہ والا استخارہ نہیں ہے جو نبی نے سکھایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پیشکش قبول کر لی. ذالک بینی، کیسے سادگی سے کام ہو جاتے ہیں نا. ذالک بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ. ہمارے حضرت نے بھی اپنی بیٹی کی شادی ایسے ہی کی. ایک نوجوان آتے تھے حضرت کی مجلس میں، بڑے نیک تھے، بھائی سلیم. اب تو حضرت کے داماد ہیں، بوڑھے ہو گئے، سفید داڑھی ہو گئی. تو وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اتنے رشتے تلاش کیے، حضرت بھی میرے لیے رشتے تلاش کر رہے تھے، تو کوئی دیندار لڑکی نہیں ملتی تھی. تو ایک دن حضرت کو میں نے بولا بھائی وہ بھی دیندار نہیں، وہ بھی دیندار نہیں، میں بہت پریشان ہوں. حضرت ان کو جانتے تھے پہلے سے. تو حضرت نے فرمایا تو ٹھیک ہے پھر میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کر دیتا ہوں. تو ان کے تو پاؤں سے زمین نکل گئی. کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھیجیں، دیکھ لے وہ. تو حضرت کی بیٹی کا کون انکار کرتا بھائی. تو پھر وہ آئے ایک دن، حضرت نے فرمایا، ایک کسی کا نکاح حضرت پڑھا رہے تھے، کسی اور کا نکاح تھا. حضرت نے فرمایا سلیم کہاں ہیں؟ وہ آگے نوجوان تھے اس وقت. فرمایا چلو آپ کا بھی شروع کرتا ہوں نکاح میں، ٹھیک ہے نا. تو اپنی بچی کا نام لے کے، حالانکہ اس دن ان کی شادی تھی نہیں، تھی کسی اور کی. فرمایا جب آپ کی بھی ہونی تو ہے نا، تو ابھی کر لیتے ہیں. کہ چلو ابھی نکاح پڑھا دیا. تو ہو گیا ان کا نکاح ماشاءاللہ، ہنسی خوشی زندگی، ساری زندگی گزاری. میری ایک شادی بھی اسی طرح ہوئی ہے. اب آپ لوگ کو اب رو گے آپ لوگ بیٹھ کے کیا. میری بھی ایک دفعہ شادی اس طرح سے ہوئی کہ بات ہماری طے ہو گئی. میں گیا بات طے کرنے کے لیے، میرے ساتھ مسجد کمیٹی کے صدر تھے طارق بھائی، وہ تھے اور 2-4 لوگ اور تھے. ابھی ہم بات کرنے گئے تھے تو صدر میں تھے، علماء کا خاندان تھا. ہم جا کے بیٹھے تو جو ہوتا ہے نا، یعنی ابھی اس سے پہلے ہاں ہوئی نہیں تھی، گئے تھے بات کرنے کے لیے کہ یہ رشتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. میں نے پیغام بھیجا تھا تو وہاں گئے، مجھے بٹھایا، انٹرویو لیا، اور بھائی کتنی تنخواہ ہے، کیا کم. وہ جانتے تو مجھے تھے پہلے سے. تو بہرحال ہاں ہو گئی. چلو بھائی ٹھیک ہے، اب شادی کب ہوگی تو اس پہ ہم مشورہ کرتے ہیں. تو وہاں ایک انہی کے خاندان کے کوئی مولانا بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا مشورہ کیا کرنا ہے یار، پسند ہے نا، بس کرنی ہے نا، یہ تو طے ہو گیا نا، بندہ ٹھیک ہے. ہاں جی بندہ ٹھیک ہے. وہ بولا چلو پھر ابھی نکاح پڑھاتے ہیں. میں بالکل ڈریس میں، میرے کوئی رشتہ دار بھی ساتھ میں نہیں. انہوں نے کہا آ جائیں گے رشتہ دار، کیا ہے مسئلہ. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہمیں بھی کہتے. پھر وہ عالم تھے، انہوں نے کہا جب ہم لوگوں کو اتنا بتاتے ہیں نکاح سادگی سے کرو تو خود کر لیں یار. اب اس میں کیا ہے، 2 مہینے بعد شادی ہوگی، 6 مہینے بعد شادی ہوگی، بسم اللہ کرو یار نکاح پڑھاؤ. میں نے کہا قبول ہے. ہم تو اسی سلسلے میں حاضر ہوئے تھے. ہم کس سلسلے میں حاضر ہوئے تھے؟ ہم تو حاضر ہی اکثر بہت دفعہ اس سلسلے میں حاضر ہو چکے ہیں مختلف جگہوں پہ. تو انہوں نے کیا کیا، 2-4 انکی کے قریب لوگوں کو بلایا. اتفاق سے مدنی مسجد کے امام تھے مولانا عزیز، وہ کہیں قریب میں ہی گھوم رہے تھے. اچھا ان سے میری پہلے بہت بحث ہو چکی تھی دوسری شادی کے ٹاپک پہ، بہت دفعہ کہ دوسری شادی کرنی چاہیے. مدنی مسجد کے امام تھے وہ، بہت دفعہ میری بحث ہوئی. وہ کہتے تھے نہیں اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی. میں نے کہا کرنی چاہیے. جہاں میری شادی ہوئی وہ میری زوجہ انہی کی بھتیجی لگتی تھی.
سمجھ رہے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا, ان کو تو یہ تھا کہ ان سے میرا مناظرہ چل رہا ہے. تو خیر جو میرے کیا کہتے ہیں وہ زوجہ کے بھائی کو برادر نسبتی, انہوں نے ان کو فون کیا کہ بھائی وہ آ جائیں, آپ قریب میں ہی ہیں تو آ جائیں, ایک نکاح ہے. چلو میں آ جاتا ہوں. کس کا نکاح ہے؟ بھائی آپ آ جائیں. جیسے ہی آئے مجھے دیکھا, ابے تو یہاں پہنچ گیا, ہماری بھتیجی سے شادی کر رہے ہیں یار. یعنی وہ اتنا حیران ہوئے کہ ابھی 1 مہینہ پہلے بحث ہو رہی تھی, میری 2 تو ہو چکی تھی نا, تیسری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, اور تو ہمارے خاندان میں کر بھی رہی تھی. پھر خیر کہکا لگایا گیا یار بڑا بہت تیز آدمی ہے بھائی تو. پھر نکاح انہوں نے ہی پڑھایا, انہوں نے نکاح پڑھایا. تو وہیں بیٹھے ہم باہر آئے, سب رشتے داروں کا میں نے بتایا, ہو گئی ہے. خیر ہاں, پھر میں نے اتنا کیا, میں نے کہا اتنا بھی دیسی پن ٹھیک نہیں ہے. بولٹن مارکیٹ قریب تھا, میں نے کہا یار طارق بھائی میری جیب میں تو بھی پیسے ہیں نہیں, 2 ڈبے مٹھائی کے اللہ کے نام پہ منگوا دو, کم از کم نکاح کے بعد ان کو مٹھائی تو کھلائے نا. وہ میں نے کہا بعد میں دے دوں گا میں آپ کو. تو انہوں نے 2 ڈبے منگوائے, مجھے یاد نہیں اب تک میں نے دیے کہ نہیں دیے, امید ہے دے دیے ہوں گے, میں ایسے کسی کے پیسے کھاتا نہیں ہوں, یہ ہو سکتا ہے دیے. انہوں نے کہا نہیں ہے میری طرف سے, ابھی مجھے یاد نہیں ہے, اس کا بھی 50% امکان ہے یہ ڈبے بھی نہیں کے کھاتے ہیں. تو آسان بناؤ نکاح کو, کیا کرو, ہاں ہمیں لڑکی والے آ رہے ہیں تو لڑکے والے جا رہے ہیں تو ڈرامے آ رہے ہیں, تمہاری دیکھو حشر کیا ہوتا ہے تم لوگوں کا. خیر تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ قبول ہے. قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی, میں 8 سال یا 10 سال یہ میرے اوپر ہے تو مجھ پہ اب کوئی حرج نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل, موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ 10 سال یا 8 سال پورے کیے, سارا باہلہ, تو اپنی زوجہ کو لے کے ان کو ارادہ ہوا کہ میں مصر واپس آتا ہوں. تو لے کے چلے ہیں, آنس من جانب الطور نارا, تو وہاں راستہ بھول گئے اور شدید سردی, تو کہیں آگ نظر آئی نا. اب دیکھو اللہ راستہ بھی بھلا رہا ہے, سردی میں سردی سے بچنے کا انتظام بھی ختم ہو گیا. یہ سب پریشانیاں, یہ دیکھنے میں پریشانیاں ہیں, لیکن ہمیں کیا پتا کہ بھائی اللہ جب کوئی مصیبت دیتا ہے تو اس مصیبت کے پیچھے کیا کیا حکمتیں ہوتی ہیں. تو کوہ طور کے قریب آگ محسوس ہوئی, تو آپ نے اپنی اہلیہ سے کہا امکسو, یہیں ٹھہرو. اپنے گھر والوں سے کہا انی آنست نارا, مجھے آگ نظر آ رہی ہے, میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں گا یا آگ کا کوئی شعلہ لے کر آؤں گا تاکہ ہم گرمی حاصل کریں, سردی میں کمی ہو, یا کوئی آگ ہے تو کوئی آبادی بھی ہو گئی. پھر وہی ہوا فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ, مبارک وادی سے درخت سے آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ میں اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. القی عصاک, اور یہ بھی حکم ہوا کہ لاٹھی کو زمین پہ, یہاں مختصر ہے. فلما رآہا تہتز, جب موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا سانپ بن کے, ولا مدبرن, پشت پھیر کے دوڑے, ولم یعقب, پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, ایسے دوڑے ہیں. یا موسیٰ, ندا آئی اسی آگ سے, اے موسیٰ اقبل, واپس پلٹ, ولا تخف, خوف مت کر, انی لا انک من الآمنین, تو امن میں ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اسلک یدک فی جیبک, اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈال اور وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا ہوگا. پھر کیا, الی فرعون وملئہ, فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جاؤ, انہم کانوا قوما فاسقین, یہ فاسق لوگ ہیں. قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, اے اللہ میں نے ایک انسانی جان کا قتل کیا ہے, یہ تو مجھے مار ڈالیں گے, قتل کر دیں گے. اور میرا بھائی ہارون افصح منی لسانا, اس کی زبان میں فصاحت بلاغت زیادہ ہے. فارسلہ معی ردءا, اس کو میرا مددگار بنا کے بھیج دے. یصدقنی, ایک آدمی تو میری تصدیق کر رہا ہو نا, وہاں تو سارے غلط کہہ رہے ہوں گے, ایک تو ہو جو کہہ رہا ہو کہ یہ صحیح ہے. اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے جب کوئی نیگیٹو کمنٹس کر رہا ہو نا کسی صحیح بات پہ, تو پازیٹیو بھی کیا کرو, تاکہ جس نے بات کی ہے اس کو حوصلہ ملے کہ ساری دنیا میرے خلاف نہیں ہے, کچھ میرے ساتھ بھی ہیں. تو انی اخاف ان یکذبون, مجھے ڈر ہے کہ وہ میری تکذیب کریں گے. اللہ نے کہا سنشد عضدک باخیک, اے موسیٰ تیرے بازو ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا دست و بازو بنا دیں گے, تیرے بازو کو مضبوط کریں گے. بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون, یہ تجھے پہلے خوشخبری سنا دوں میری نشانیوں کے ساتھ, تم دونوں اور جو تمہیں فالو کرے گا انہی کا غلبہ ہوگا. پھر وہی ہوا, بس جلدی سے 2-4 آیتیں رہ گئی ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام گئے, اس نے کہا یہ تو جادو ہے, اور ہم نے تو باپ دادا میں یہ کبھی سنا ہی نہیں ہے اس طرح کی باتیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو بھائی زیادہ ہدایت کا پتہ ہے. پھر فرعون نے درباریوں کو کہا کہ ما علمت لکم من الہ غیری, دیکھو میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور اے حامان, تو ایک مٹی کی سیڑھیاں بنا آسمان تک. کیوں بھائی, کیوں بناؤں میں چاہتا ہوں اوپر آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں موسیٰ کا خدا ہے کہاں. یہ وہی جو ایتھیسٹ کہتے ہیں نا, میں خدا نظر نہیں آتا تو کیوں ماننا ہے. تو ایسے مذاق اڑایا اس نے, میں جاؤں گا ذرا آسمان پہ چڑھ کے دیکھوں گا. اور اللہ فرماتے ہیں جب یہ تکبر کیا نا اس نے, واستکبر ہوا وجنودہ فی الارض بغیر الحق, زمین اللہ کی ہے اور
زمین پہ تکبر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مجھے نظر نہیں آتا، میں سیڑھیوں پہ چڑھ کے دیکھوں گا، نظر آیا تو مان لوں گا۔ اللہ کہتے ہیں تکبر کیا کیوں؟ ظنوا انہم الینا لا یرجعون، اس کا خیال یہ تھا اس ہمارے سامنے حساب نہیں دینا، اس نے مر کے ختم ہو جاؤں گا۔ جب یہ نظریہ ہوتا ہے تو پھر سب گناہ حلال ہو جاتے ہیں، انسان کی حلال سمجھنے لگتا ہے۔ فاخذناہ وجنودہ فنبذناہم فی الیم، ہم نے دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا اور ہم نے ان کو امام بنایا، یدعون الی النار، لوگوں کو آگ کی طرف بلاتے تھے۔ موسیٰ جنت کی طرف اور فرعونی آگ کی طرف، ہر دور میں ایسے لوگ رہیں گے، کچھ جنت کی طرف بلائیں گے، کچھ جہنم کی آگ کی طرف بلائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت چلائی ہے۔ جب سے فرعون غرق ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک کوئی اس کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتا۔ یہ بھی کتنا بڑا عذاب ہے کہ دنیا میں بھی ہر شخص برے الفاظ سے یاد کرتا ہے، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ اور فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔